یہ کہانی ایک ایسی محبت کی ہے جو الفاظ کی محتاج نہ تھی، بلکہ وہ خاموشی میں پناہ تھی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں بلند و بالا پہاڑوں کی سرسبز وادیاں تھیں اور دریا کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ چلتی رہتی تھیں، وہاں کی ایک لڑکی زویا اپنی زندگی کے عام دن گزار رہی تھی۔ زویا ایک خاموش طب اور شرمیلی لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور گھر کے کاموں میں اکثر مصروف رہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خواب چھپا ہوا تھا، جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ زویا کے محلے میں ایک نوجوان لڑکا سعد رہتا تھا۔ وہ بھی اسی شہر میں نیا نیا آیا تھا۔ سعد کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، لیکن وہ سادہ دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ سعد نے جب پہلی بار زویا کو دیکھا تو وہ اس کی معصومیت اور خاموش شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اکثر اپنی بالکونی سے زویا کو دیکھتا رہتا، جب وہ اپنے گھر کے چھوٹے باغیچے میں پھولوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی یا کتابوں میں گم ہوتی۔ ایک دن سعد نے ہمت کر کے زویا کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور نرم لہجے میں کہا، "تم بہت خوبصورت پھول اگاتی ہو، کیا میں بھی ان میں سے ایک خرید سکتا ہوں؟" زویا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب سعد نے براہ راست اس سے بات کی تھی۔ زویا نے نرمی سے جواب دیا، "یہ پھول فروخت کے لیے نہیں ہیں، لیکن اگر تمہیں پسند آئے ہیں تو تمہیں دے سکتی ہوں۔" یہ چھوٹا سا مکالمہ ان کے درمیان ایک خاموش رشتہ قائم کر گیا۔ سعد اکثر زویا کے گھر کے قریب سے گزرنے لگا، کبھی کبھار وہ اسے کوئی کتاب دے دیتا یا پھول کی تعریف کرتا۔ زویا، جو ہمیشہ خاموش اور الگ تھلگ رہتی تھی، سعد کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ وہ دونوں اکثر گھنٹوں خاموشی میں بیٹھے رہتے، بغیر کسی گفتگو کے، لیکن ان کی خاموشی میں ایک عجیب سی گفتگو ہوتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سب کچھ پڑھ لیتے تھے جو الفاظ کہنے سے قاصر تھے۔ سعد کا دل زویا کے لیے دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ شاید زویا اس سے محبت نہ کرتی ہو۔ زویا کے دل میں بھی کچھ بدل رہا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو الفاظ سے زیادہ اپنے احساسات کو چھپانا جانتی تھی۔ ایک دن سعد نے فیصلہ کیا کہ وہ زویا سے اپنے دل کی بات کہہ دے گا۔ اس نے ایک خوبصورت شام کا انتخاب کیا، جب درختوں کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے اور آسمان پہ سرخی چھائی ہوئی تھی۔ سعد نے زویا کو باغیچے میں بلایا اور آہستہ سے کہا، "زویا، کیا تمہیں کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ خاص ہے؟" زویا نے اپنی نظریں نیچے کر لی، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ لمحہ ہے جس کا وہ کافی دنوں سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ سعد نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور بولا، "مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ کہنا نہیں آتا، لیکن شاید تمہاری خاموشی میں بھی محبت ہے۔" زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور سعد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سعد نے آہستہ سے زویا کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دیر تک اس خاموشی میں کھوئے رہے جہاں صرف ان کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک اور چپ چاپ مسکراہٹ ان کے دلوں کا حال کہہ دیتی تھی۔ ان کی محبت میں سادگی تھی اور سادگی ہی ان کی کہانی کا حسن تھی۔ سعد اور زویا کی کہانی ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جس میں الفاظ کی کوئی جگہ نہ تھی، جہاں صرف احساسات نے دلوں کو جوڑا تھا۔ ان کی خاموش محبت ایک ایسا رنگ تھی جو وقت کے ساتھ کبھی مدھم نہیں ہوا، بلکہ دن بہ دن اور گہرا ہوتا گیا۔ محبت ہمیشہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، کبھی کبھی دلوں کی دھڑکنیں اور آنکھوں کی زبان وہ سب کچھ کہہ دیتی ہے جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ سعد اور زویا کی محبت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ محبت کا اصل رنگ وہ خاموشی ہے جو دو دلوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے جو الفاظ کے بس کی بات نہیں۔